بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ کا آج ہم 19 لیکچر سٹارٹ کریں گے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر جو ہیں وہ ریکیپ کر چکے ہوں گے اور جو ہم نے اس سے پیچھے لیکچر میں کور کیا اس میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی جس کو ہم آج بریفلی ریکیپ کر لیتے ہیں. Who should provide information, performance information? Supervisors, peers, subordinates, self, customers. Disagreement across sources. Is this a problem? ایجنڈا آف ٹوڈیز لیکچر یہ ہے. آج ہم یہ چیزیں کور کریں گے. ریٹر موٹیویشنل ماڈل, موٹیویشن فار انفلیٹڈ ریٹنگس, motivation for deflated ratings, preventing conscious distortion of ratings, preventing rater distortion through rater training programs. Rater motivational model. Regardless of who rates performance, the rater is likely to be affected by the biases that distort the resulting ratings. ریٹر از اے پرسن, ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی یہ چیز کور کی تھی کہ ریٹر وہ انڈیویجول وہ پرسن ہوتا ہے جو کہ ریٹ کرتا ہے کسی قسم کی بھی پرفارمنس ان اے پرفارمنس اپریزل پروسیس, پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس. ریٹر آپ کا باس بھی ہو سکتا ہے, سپروائزر بھی ہو سکتا ہے. ہی کین بی اے پرسن لنک ٹو یو, اے اسٹیک ہولڈر اور یو اے پیئر گروپ. کئی لوگ ریٹر ہو سکتے ہیں اور پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کو کافی بریفلی کور کیا تھا. اس چیز کے باوجود کہ کون پرفارمنس کو ریٹ کرتا ہے, ریٹر کی پرفارمنس, ریٹر کا ریٹ کرنا بھی اختلاف کا باعث بن سکتا ہے جو کہ ڈسٹارٹ کر سکتی ہیں ریزلٹنگ ریٹنگز کو. یعنی کہ پرفارمنس جو ہے وہ اس وقت پرفارمنس ریٹنگ اس وقت اختلاف کا شکار ہو جائے گی جب کہ ریٹر جو ہے وہ کسی قسم کے باعث یا کسی قسم کے اختلاف میں پڑ جائے گا. یعنی کہ وہ کسی قسم کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ پرسنل کوئی گرج ہو آپ کو کسی دوسرے انسان سے, امپلائی سے, یا پھر پروفیشنل جیلسی ہو یا کوئی اور وجہ ہو. جب اس قسم کے باعث اس قسم کے اختلافات ایک ریٹر کے پروسیس میں, ریٹنگ پروسیس میں آ جائیں تو پھر پرفارمنس ریٹنگ پروسیس جو ہوتا ہے وہ باعث کا شکار ہو جاتا ہے, ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. پرفارمنس ریٹنگز may be intentionally or unintentionally distorted or inaccurate. پرفارمنس ریٹنگ جو ہوتی ہیں وہ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی بگڑ سکتی ہیں, ڈسٹارٹ ہو سکتی ہیں, خراب ہو سکتی ہیں اور ان ایکوریٹ ہو سکتی ہیں. When this happens, incorrect decisions may be made. Employees are likely to feel they are treated unfairly and the organization is more prone to litigation. جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو اس کا ریزلٹنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریزلٹنگ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ غلط ڈیسیژنز لے لیے جاتے ہیں. یعنی کہ ایک امپلائی کے بارے میں غلط انفارمیشن ملی جس کے بعد غلط ڈیسیژن ہوا اور اس امپلائی کو ایٹ دیٹ ٹائم سیلری ریلیز نہیں مل سکا, اس کی پروموشن رک گئی اور اسے جو انسینٹیوز ملنے تھے وہ نہیں مل سکے. ایٹ دیٹ ٹائم کیا ہوتا ہے, امپلائیز فیل کرتے ہیں کہ انہیں انفیئرلی جج کیا گیا ہے, ان کے ساتھ انفیئر کیا گیا ہے, اور اس کا ریزلٹنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن میں ڈسسیٹسفیکشن بڑھتی ہے, امپلائیز کے درمیان ڈسسیٹسفیکشن بڑھتی ہے, اور رسک آف لٹیگیشن یعنی کہ کوئی بھی امپلائی کورٹ میں جا کے کیس کر سکتا ہے اس طرح کے اختلافات, اس طرح کی باعث کی موجودگی میں. تو رسک آف لٹیگیشن بڑھ جاتا ہے ایک کمپنی میں, ایک آرگنائزیشن میں, ڈسسیٹسفیکشن آف امپلائیز کریٹ ہوتی ہے.
In other words, when performance ratings are distorted, the performance management system do not fails to result in desired outcomes, but also may lead to very negative consequences for the organization. دوسرے الفاظ میں جب پرفارمنس ریٹنگ ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم نہ صرف یہ کہ فیل ہو جاتا ہے ایک ڈیزائرڈ آؤٹ کم حاصل کرنے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے نیگیٹو کانسیکوینسز، اس کے بہت سے نیگیٹو اثرات بھی آرگنائزیشن پہ مرتب ہوتے ہیں، پڑ جاتے ہیں. To prevent these negative outcomes, we need to understand why raters are likely to provide distorted ratings. جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو ہمیں نیگیٹو آؤٹ کمز کو پریونٹ کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز سمجھیں کہ ریٹرز کیوں نیگیٹو آؤٹ کمز یا پرفارمنس ریٹنگز کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ریٹرز جو ہوتے ہیں، وہ انڈیویجول جو کہ ریٹ کر رہے ہوتے ہیں پرفارمنس کو، وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کی پرفارمنس ایویلیویشن کو ڈسٹارٹ کر دیں، کسی کی پرفارمنس ریٹنگ کو غلط پریزنٹ کریں اور غلط ریٹ کریں. A useful model to help us understand the rater's motivation to provide accurate performance information is as following. ایک بہت یوزفل مفید ماڈل جو کہ ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی پیدا کرے گا کہ ریٹر موٹیویشن کیا ہوتی ہے، کہ کس وجہ سے ایک ریٹر جو ہوتا ہے وہ ایکوریٹ پرفارمنس انفارمیشن دیتا ہے. دو قسم کی موٹیویشن ہم ادھر اس ماڈل میں پریزنٹ کر رہے ہیں. ایک موٹیویشن ٹو پرووائڈ ایکوریٹ ریٹنگ اور دوسری ہے موٹیویشن ٹو ڈسٹارٹ ریٹنگ. both of these ratings are rating behaviors. اب ہم دیکھتے ہیں کہ موٹیویشن ٹو پرووائڈ ایکوریٹنگ کیا ہوتی ہے. اس میں ایکسپیکٹڈ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کانسیکوینسز آف ریٹنگ ایکوریسی، یعنی کہ وہ کون سے پازیٹیو اور نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں جو کہ ایکوریٹ ریٹنگ دینے کے بعد ہمیں ملیں گے. probability of experiencing positive and negative consequences. اور دوسری وجہ کہ وہ کہ نیگیٹو اور پازیٹیو اور نیگیٹو ریٹنگ کرنے کے کانسیکوینسز اکر ہونے کی probability کیا ہے. Both of these leads to motivation to provide accurate rating. Now we'll discuss motivation to distort rating. Expected positive and negative consequences of rating distortion. کہ expected positive اور negative consequences جو ہوتے ہیں کہ ہم ایک ریٹنگ کو ڈسٹارٹ کر دیں، that leads to motivation to distort ratings. اور دوسرا کہ probability کیا ہے کہ ایکسپیرئنس کریں گے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ریٹنگس کے کانسیکوینسز کو، اس کی probability کیا ہے. یہ دونوں لیڈ کرتی ہیں موٹیویشن ٹو ڈسٹارٹ ریٹنگس. اب ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں. دا ماڈل شوز دیٹ ریٹنگ بیہیویئرز آر انفلوئنسڈ بائی دا موٹیویشن ٹو ڈسٹارٹ ریٹنگس. یہ ماڈل پریزنٹ کرتا ہے اور دکھاتا ہے یا ایکسپلین کرتا ہے کہ ریٹنگ بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے دو قسم کی موٹیویشن سے. ایک یہ کہ موٹیویشن ٹو پرووائڈ ایکوریٹ ریٹنگ، کہ صحیح ریٹنگ پرووائڈ کرنے کی موٹیویشن، اور غلط یا پھر ریٹنگ کو ڈسٹارٹ کرنے کی موٹیویشن. یہ دو موٹیویشن ہوتی ہیں جو کہ ریزلٹنگ ریٹنگ بیہیویئر کو انفلوئنس کرتا ہے. Motivation to provide accurate ratings is determined by whether the rater expects positive and negative consequences of accurate ratings.
and by whether the probability of receiving these rewards and punishments will be high if accurate ratings are provided. موٹیویشن جو کہ صحیح ریٹنگ پرووائڈ کرنے کی ہوتی ہے وہ ڈٹرمن کی جاتی ہے، وہ اخذ کی جاتی ہے اس چیز سے کہ ریٹر کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں صحیح ریٹنگ کرنے کے، اور دوسرا یہ کہ ریٹر کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ان کانسیکوینسز کے، ان ریوارڈز اور پنشمنٹس کے جو کہ صحیح ریٹنگ پرووائڈ کرنے پہ اسے ملیں گی، اسے ملنے کے کتنی اسے پروبیبلٹی ہے. یعنی کہ اگر پروبیبلٹی زیادہ ہے تو پھر ریٹر جو ہے وہ ایکیوریٹ انفارمیشن کوٹ کرے گا، ریٹ کرے گا. اگر پروبیبلٹی کم ہے تو اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. سملرلی the motivation to distort ratings is determined by whether the rater expects any positive and negative consequences if ratings are indeed distorted. اسی طرح کہ ڈسٹارٹ ریٹنگ دینے کی یا شو کرنے کی جو موٹیویشن ہے وہ بھی اسی بات سے ڈٹرمن کی جاتی ہے کہ ریٹر کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو کانسیکوینسز کیا ہوں گے اگر ریٹنگ ڈسٹارٹ کر دی جائے. Such consequences, if ratings are indeed distorted, consider یعنی کہ consequences. اب ہم ایک ایگزامپل پڑھتے ہیں، ایک کیس ڈسکس کرتے ہیں کہ consequences کیا ہوتے ہیں اگر ریٹنگس کو ڈسٹارٹ کر دیا جائے. Consider a supervisor and his motivation to provide accurate ratings. What will happen? What will the supervisor gain if ratings are accurate? What will he lose? Will his own performance be rated higher? And will he receive any rewards if this happens? Or will the relationship with his subordinates suffer? The answer to all these questions provide information about whether this supervisor is likely to be motivated to provide accurate ratings. Similarly, are there any positive and negative consequences associated with rating distortion? What is the probability that this will indeed happen? The answer to all these questions will determine the supervisor's motivation to distort ratings. ہم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی. ہم نے ایک مثال کو ڈسکس کیا کہ ہم ایک سپروائزر اور اس کی موٹیویشن ٹو پرووائڈ ایکوریٹ ریٹنگ کو ہم کس طرح جج کر سکتے ہیں، کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا، کہ وہ پرووائڈ کرے گا ایکوریٹ یا نیگیٹو یا ڈسٹارٹ کرے گا ریٹنگز کو. ہم اگر یہ کوسچنز پوچھیں سپروائزر سے تو ہمیں ان تمام کوسچنز کے آنسر کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ سپروائزر پازیٹیو ریٹنگ کرے گا یا پھر وہ نیگیٹو ریٹنگ کرے گا. جس میں ایک کوسچن ہے کہ سپروائزر کو کیا حاصل ہوگا اگر وہ ریٹنگ کو ایکوریٹ پیش کرے، صحیح طور پہ پیش کرے. وہ کیا نقصان کرے گا، وہ کیا لوز کرے گا. ول ہز اون، اور کیا اس کی اپنی پرفارمنس ریٹ ہائر کی جائے گی، اور کیا وہ ریسیو کرے گا کوئی انعامات، ریوارڈز اگر یہ ہو جاتا ہے. اور ول دا ریلیشن شپ ود ہز سب آرڈینیٹس، اور اس کا جو تعلق ہے اس کے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، کیا وہ تعلق جو ہے سفر ہوگا، اس کو افیکٹ ہوگا اس طرح کی ریٹنگ پرووائڈ کرنے سے. ان تمام کوسچنس کے آنسر سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اسے ایکوریٹ ریٹنگ کرنے کی موٹیویشن ہے یا نہیں. سملرلی اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اس کی موٹیویشن ہے
کہ وہ ڈسٹارٹ کرے ریٹنگس کو, تو ہم یہ کوشچن اس سے پوچھیں کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ریٹنگ کرنے کے کیا اسے نقصانات ہوں گے, یا ریٹنگ ڈسٹارشن کے اسے کیا فائدے حاصل ہوں گے, اور تمام یہ جو فائدے حاصل ہونے ہیں ان کی پروبیلٹی کیا ہوگی کہ اسے مل جائیں گے. اور اسی طرح جو ہم نے اوپر کوشچنس پوچھے, اگر وہ بھی ہم مجھ سے پوچھیں اس سینیریو میں کہ وہ ریٹنگ کو ڈسٹارٹ کرے گا یا نہیں, تو ہمیں اچھی طرح یہ پتہ چل جائے گا کہ امپلائی کی موٹیویشن ہے کہ وہ پرووائڈ کرے ایکوریٹ انفارمیشن اباؤٹ ریٹنگز, یا پھر وہ ڈسٹارٹ کر دے ریٹنگ انفارمیشن. There are motivational barriers that prevent raters from providing accurate information. بہت سے بیریئرز ہوتے ہیں, موٹیویشنل بیریئرز, جو کہ پریونٹ کرتے ہیں, روکتے ہیں ایک ریٹر کو کہ وہ ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈ کرے. ریٹرز may be motivated to distort performance and provide inflated or deflated ratings. ریٹرز موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ پرفارمنس صحیح طور پہ پیش کریں یا اس کو ڈسٹارٹ کر دیں. A supervisor may be motivated to inflated ratings to maximize the merit or raise rewards. A supervisor may want to produce the highest possible reward for his employee. He knows this will happen if he provides highest possible performance ratings. یعنی کہ سپروائزر موٹیویٹ ہوا ہے کہ وہ ریٹنگز کو ہائی شو کرے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, جس کی پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ وہ میکسیمائز کر دے, زیادہ سے زیادہ کر دیں میرٹ ریز ریوارڈز, کہ ریز اور ریوارڈ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی خواہش رکھتا ہو اپنے امپلائیز کے لیے. اس وجہ سے ریٹر جو ہے وہ اپنے امپلائی کو ہائی پرفارمنس ریٹنگ دے گا تاکہ وہ میکسیمم ریوارڈز ریزز حاصل کر سکے. انکریج امپلائیز. A supervisor may believe that employees' motivation will be increased if they receive high performance ratings. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کوئی امپلائیز کی حوصلہ افزائی کرنا چاہے اور سپروائزر یہ جانتا ہو کہ اگر وہ امپلائیز کی موٹیویشن انکریز کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ انہیں ریٹنگ زیادہ دے گا تو اس طرح ان کی موٹیویشن انکریز ہو جائے گی. اور اس سلسلے میں بھی اس وجہ سے بھی ایک سپروائزر اپنے امپلائیز کو ہائی پاسبل ریٹنگز دے سکتا ہے. Avoid creating a written record. Avoid creating a written record. A supervisor may not want to leave paper trail regarding an employee's poor performance because such documentation may eventually lead to negative consequences for the employee in question. Supervisor یہ چاہتا ہو کہ وہ کوئی پیپر ٹرائل نہ چھوڑے, یعنی کہ وہ کوئی ریٹن پرفارمنس ریٹنگ نہ دے علامت کے باوجود کہ اس امپلائی کی پور پرفارمنس ہے, کیونکہ اس طرح کی ڈاکومنٹیشن جو ہوتی ہے وہ ایونچولی بالآخر نتیجتاً ثابت ہوتی ہے نیگیٹو کانسیکوینسز کے, کہ اس کے نتیجے میں اس طرح کی ریٹنگ کے نتیجے میں ہمیشہ نیگیٹو کانسیکوینسز ثابت ہوتے ہیں جو امپلائی کو دی جاتی ہیں. This situation is possible if the supervisor and employee develop a friendship. یعنی کہ یہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ سپروائزر اور امپلائی میں فرینڈشپ ہے اور سپروائزر اس سلسلے میں اسے کوئی ریٹن ڈاکیومنٹیشن نہیں کرتا اور ریٹن ریٹنگ نہیں دیتا جو کہ اس کے پور پرفارمنس کی وجہ سے ہو اور افیکٹ کرے اس کے کیریئر کو. یعنی کہ دو وجوہات کی بنا پر ریٹن ریکارڈ کریٹ کرنے سے اوائڈ کیا جاتا ہے اور وہ ہم نے ابھی ڈسکس کی. اوائڈ کنفرنٹیشن ود امپلائیز. A supervisor may feel uncomfortable providing negative feedback and in order to avoid as a possible confrontation with the employee. Or supervisor may decide to take the path of least resistance and give inflated performance ratings. ایک سپروائزر جو ہے وہ پاسبل کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے امپلائیز کو ریٹنگز جو دیتے ہیں وہ سپروائزرز انفلیٹڈ
ریٹنگز دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ امپلائی ساتھ کنفرنٹیشن نہ کرنا چاہتے ہوں. یعنی کہ اگر ایک سپروائزر انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے, وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ امپلائی کے ساتھ بحث کرے اور کسی قسم کی بحث میں پڑے کیونکہ اس نے ان امپلائیز کو نیگیٹو ریٹنگ دی ہے, تو اس وجہ سے وہ انفلیٹڈ ریٹنگ دے سکتا ہے اس وجہ سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپروائزر لیسٹ ریزسٹنس وے اختیار کرنا چاہتا ہو, پاتھ اختیار کرنا چاہتا ہو جہاں کم سے کم ریزسٹنس اور وہ امپلائیز کو inflated performance ratings دے دیں. Promote undesired employees out of unit. A supervisor may believe that if an employee receives very high ratings, she may be promoted out of the unit. The supervisor may regard this as an effective way of getting rid of undesirable employees. یعنی کہ inflated rating دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ undesired employee کو پروموٹ نہ کرنا چاہتا ہو آؤٹ آف یونٹ. یعنی کہ اگر ایک سپروائزر جو ہے وہ ایک انڈیزائرڈ امپلائی کو بہت اچھی ریٹنگ دے دے گا اور اس کے کام کی بنا پہ, تو وہ آؤٹ آف یونٹ پروموٹ ہو سکتی ہے. یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ اس کے سب آرڈینیشن سے نکل کے اور کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جائے اور ہائر پوسٹ پہ چلے جائے. اور سپروائزر may regard this as an effective way of getting rid of undesirable employee. اور یہ ایک افیکٹو طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ undesirable employee کو نکالنے کا. Make the manager look good to his or her supervisor. A supervisor may believe that if everyone receives very high performance ratings, the supervisor will be considered as an effective unit leader. Supervisor یہ سمجھتا ہو کہ وہ ہر ایک کو ہائی پرفارمنس دے کے ایک افیکٹو یونٹ لیڈر بننا چاہتا ہے اور وہ دوسروں کی نظر میں اپنا امیج بہتر کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو بہتر دکھانا چاہتا ہے, بہتر شخص. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ انفلیٹڈ ریٹنگز پرووائڈ کرے ٹو امپلائیز. Looking good in the eyes of one's own supervisor can be regarded as a positive consequence of providing inflated ratings. Avoiding a possible confrontation with an employee can also be regarded as a positive consequence of providing inflated ratings. Thus, given these anticipated positive consequences of rating inflation, the supervisor may choose to provide distorted ratings. اچھا دیکھنا ایک سپروائزر کے سامنے یا سپروائزر کو, یعنی کہ امپلائیز کا یہ چاہنا, امپلائی کا یہ چاہنا کہ وہ سپروائزر کی نظروں میں اپنا امیج بہتر بنائے اور اپنے آپ کو اچھا دکھائے, ایک پازیٹیو کانسیکوینس ہے انفلیٹڈ ریٹنگ پرووائڈ کرنے کا. انفلیٹڈ ریٹنگ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کے نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے سپروائزر, اور یہ ایک پازیٹیو کانسیکوینس ہے آف گیونگ انفلیٹڈ ریٹنگس. اور اسی طرح اب بحث سے بچنا بھی ایک پازیٹیو کانسیکوینس ہے, ایک پازیٹیو کانسیکوینس آف پرووائڈنگ انفلیٹڈ ریٹنگس. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اینٹیسپیٹڈ پازیٹیو کانسیکوینسز آف ریٹنگس کی وجہ سے ایک جو سپروائزر ہے وہ نیگیٹو ریٹنگس دے دے اور ڈسٹارٹ کر دے ریٹنگس کو. سپروائزر may also be motivated to provide ratings that are artificially deflated. Some reasons of this are, یعنی کہ سپروائزر ہو سکتا ہے یہ بھی موٹیویشن ہو کہ وہ پرووائڈ کرے artificially deflated ratings کو, اور اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں. Shock an employee. A supervisor may believe that giving an employee shock treatment and providing deflated performance rating will jolt the employee, demonstrating that there is a problem. یعنی کہ ایک سپروائزر یہ ہو سکتا ہے چاہے کہ اس کے امپلائی کو شاک نہ لگے تو وہ اسے ڈیفلیٹڈ ریٹنگز دے اور آہستہ آہستہ اسے یہ بتانا شروع کرے کہ وہ کہ ایک پرابلم ہے جسے اسے سولو کرنا ہوگا, اور پھر اسے اینڈ میں یہ بتا دے کہ آپ کی نیگیٹو ریٹنگ آئی ہے. Teach rebellious employee a lesson. A supervisor may wish to punish an employee or force an employee to cooperate with supervisor.
and believe that the best way to do this is to give deflated performance ratings. ایک سپروائزر چاہتا ہو کہ وہ ایک ریبیلیس ایک امپلائی جو اس کا کہنا نہیں مانتا اسے ایک سبق سکھائے، تو اس سلسلے میں بھی وہ ایک امپلائی کو جو اس نے سلیکٹ کیا ہوا تھا اس سے وہ نیگیٹو پرفارمنس ریٹنگز دے سکتا ہے، حالانکہ وہ امپلائی اتنا برا پرفارم نہ کر رہا ہو، لیکن چونکہ سپروائزر چاہتا ہے کہ وہ امپلائی اپنے آپ کو اسے ایک سبق سکھانا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے اسے نیگیٹو پرفارمنس ریٹنگز الوکیٹ کرتا ہے، الاٹ کرتا ہے. سینڈ اے میسج ٹو امپلائی دیٹ ہی شوڈ کنسیڈر لیونگ. A supervisor lacking communication skills may wish to convey the idea that the employee should leave the unit or organization. Providing deflated performance ratings may be seen as a way to communicate this message. سپروائزر کو چاہیے کہ اگر امپلائی جو ہے اسے لے آف کیا جا رہا ہو تو وہ امپلائی کو پہلے سے بتا دے اور اسے یہ بتا دے کہ آپ کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، لے آف کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پہلے سے کوئی جاب ہنٹ شروع کر دیں یا کیریئر سرچ شروع کر دیں. یعنی کہ اگر ایک امپلائی میں ایک مینیجر میں کمیونیکیشن سکل کم ہو اور وہ یہ سب کچھ اس طرح فلوئنٹلی نہ بول سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ریٹن کمیونیکیٹ کر دے اور وش کر دے، اور یہ دو جملے کاٹ دیجیے گا، اور ریٹن کمیونیکیٹ کر دے ٹو دا یونٹ ٹو دا امپلائی کہ وہ اسے نکالا جا رہا ہے. اور ڈیفلیٹڈ پرفارمنس ریٹنگز دینے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسے یہ میسج دیا جائے کہ وہ کمپنی کو چھوڑ دے، ہی از کنسیڈرڈ ایز لیونگ. بلڈ اے strongly documented written record of poor performance. So a supervisor may wish to get rid of a particular employee and decide the best way to do this is to create paper trail of substandard performance. Deflated ratings دینے کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امپلائی چاہتا ہو کہ مینجمنٹ چاہتی ہو کہ وہ اسٹرانگلی ڈاکیومنٹ کریں، ایک اچھے طریقے سے ڈاکیومنٹ کریں، ریٹن ریکارڈ کو بنائیں اباؤٹ پور پرفارمنس آف امپلائیز. یعنی کہ سپروائزر چاہتا ہو کہ وہ کسی امپلائی کو نکال دے اپنی جاب سے، تو اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ وہ پیپر ٹرائل آف سب اسٹینڈرڈ پرفارمنس کریٹ کرے. یعنی کہ ان تمام امپلائیز کا جن کو وہ لے آف کرنا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ ان کا پیپر ٹرائل آف سب اسٹینڈرڈ پرفارمنس شو کرے. Now we also understand that there are psychological mechanisms underlying the decision to provide deflated ratings. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انڈر لائن یا ایسے کون سے سائیکولوجیکل میکینزمز ہیں جو کہ بیس بنتے ہیں اس چیز کے کہ ڈیفلیٹڈ ریٹنگز دی جائیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ if shocking implies about building strong documented records about employees are considered to be positive consequences of rating deflation, it is likely that the supervisor will choose to provide distorted ratings. For example, if shocking employees and building strong documented records about employees are considered to be positive consequences of rating deflation, it is likely that the supervisor will choose to provide distorted ratings. یعنی کہ اگر شاکنگ امپلائیز کو شاک کرنا اور ایک اسٹرانگ ڈاکیومنٹڈ ریکارڈ بنانا اس چیز کی اس وجہ سے ہے کہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک پازیٹیو کانسیکوینس آف ڈیفلیشن، تو ہو سکتا ہے کہ سپروائزر فیوچر میں ڈسٹارٹیڈ ریٹنگز ہی دے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ایک پازیٹیو کانسیکوینس ہے آف ڈیفلیٹڈ ریٹنگس، یعنی کہ ڈیفلیٹڈ ریٹنگ ڈسٹارٹیڈ ریٹنگ کا ایک پازیٹیو کانسیکوینس ہے کہ ہم امپلائیز کو شاک کریں اور پھر امپلائر سے کہیں کہ وہ کام کریں. We now assume that process of evaluating performance can be filled with emotional overtones and hidden agendas that are driven by the goals and motivation
of the person providing the ratings. ابھی ہم یہاں assume کرتے ہیں کہ پرفارمنس ایویلویٹنگ پروسیس جو ہے اسے فل کیا جا سکتا ہے ایموشنل سٹون سے اور ہڈن ایجنڈا سے جو کہ ڈریون ہوں گے، جو کہ چلیں گے ان گول سے جو کہ آرگنائزیشن نے سیٹ کیے ہیں، اور اس موٹیویشن سے، اس ان پرسن کی موٹیویشن سے جو ریٹنگس کو پرووائڈ کرتا ہے. If raters are not motivated to provide accurate ratings, they are likely to use performance management system to achieve political and other goals, such as rewarding allies and punishing enemies or competitors, instead of using it as a tool to improve employee and ultimately organizational performance. Raters جو ہوتے ہیں اگر وہ موٹیویٹ نہ ہو کہ وہ ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈ کرے تو وہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو یوز کریں گے اپنے پولیٹیکل اور دوسرے گولز کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ ریوارڈ کریں گے اپنے دوستوں کو اور پنشمنٹ دیں گے اپنے انگیجڈ لوگوں کو. واٹ کین بی ڈن ٹو پرووائڈ کانشیس ڈسٹورشن آف ریٹنگس؟ وی نیڈ ٹو پرووائڈ انسینٹیوز سو دیٹ ریٹرز will be convinced that they have much more to gain by providing accurate ratings than they do by providing inaccurate ratings. ہمیں چاہیے کہ ہم سپروائزر کو زیادہ سے زیادہ انسینٹیو دیں اور اسے کنونس کریں کہ اگر وہ پازیٹیو ریٹنگ دے گا تو اسے یہ بنیادی فوائد ملیں گے، لیکن اگر نیگیٹو فیڈ بیک دے گا تو اس کے کئی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. اب ہم ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل if a supervisor is able to see the advantages of well implemented performance management system as opposed to one dominated by office politics, he or she will be motivated to help the system succeed. یعنی کہ اگر ایک سپروائزر یہ جان سکے کہ اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں ایک ویل امپلیمنٹڈ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے، اور اس کے علاوہ اس کے مخالف ون ڈومینیٹڈ بائی آفس پالیٹکس، یعنی کہ اگر ایک آفس میں پالیٹکس زیادہ ہو یا ایک آفس میں پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہو تو ان دونوں آفیسز کے کیا حالات ہوں گے. ہی اور ان دونوں سینیریو میں ہی اور شی ول بی موٹیویٹڈ ٹو ہیلپ دا سسٹم سکسیڈ، یعنی کہ ان دونوں سچویشن میں جو سپروائزر ہے وہ سسٹم کو کامیاب ہونے میں کس طرح مدد دیتا ہے. آلسو اف اے سپروائزر بلیوز دیر از اکاؤنٹیبلٹی ان دا سسٹم and ratings that are unlikely lenient are likely to be easily discovered, resulting in an embarrassing situation for the supervisor. Leniency also likely to be minimized. Lenient ratings may be minimized when supervisors understand that they will have to justify the ratings to their own supervisors. یعنی کہ ایک امپلائر جو ہے، ایک سپروائزر جو ہے، وہ اگر ایڈوانٹیج دیکھتا ہے ایک ویل امپلیمنٹڈ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے، اور اسی طرح اس کے انگیجڈ وہ ایک ایسا آفس بھی دیکھتا ہے جہاں کہ یہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹڈ نہیں بلکہ سپروائزر جو ہے آفس پالیٹکس وہاں پہ ڈومینیٹڈ ہے، تو وہ موٹیویٹ ہوگا کہ وہ اس سسٹم کے اندر اس پرفارمنس سسٹم کو کامیاب ہونے میں مدد دے. اور اگر ایک سپروائزر یہ یقین رکھتا ہے کہ دیر از اکاؤنٹیبلٹی ان دا سسٹم، کہ سسٹم اکاؤنٹیبل ہے اور آن لائن اسے دیکھا جا رہا ہے، آڈیٹرز آ کے آڈٹ کریں گے، اور ریٹنگز اور وہ ریٹنگ جو کہ بہت ہی لینینٹ ہیں، جن کے اوپر اسے جس کے اوپر اسے مشکل ہوا کہ وہ جسٹیفائی کرے اپنے سپروائزر کو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک گڈ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں سے امپلیمنٹ ہونے سے آتی ہیں ایک آرگنائزیشن میں. احساس ذمہ داری بڑھتی ہے، سپروائزر پازیٹیو ایکوریٹ ریٹنگ کرتے ہیں اور ریٹنگس کو اوپنلی ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ ایک امپلائی دوسرے امپلائی کو بتا سکے کہ آپ کی ریٹنگ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. In nutshell, a supervisor asks herself, what is in it for me if I provide accurate ratings versus inflated or deflated ratings. یعنی کہ ایک امپلائی جو ہے وہ اپنے in nutshell, a supervisor asks herself, what is in it for me if I provide accurate information regarding ratings or if I provide inflated or deflated ratings.
The performance management system needs to be designed in such a way that benefits of providing accurate ratings outweigh the benefits of providing inaccurate ratings. یعنی کہ ایک سپروائزر پوچھ سکتا ہے کہ اگر میں پازیٹیو دوں یا نیگیٹو ریٹنگز دوں یا پھر میں ڈسٹارٹ کر دوں ریزلٹس کو تو اس کا وجہ سے مجھے کیا حاصل ہوگا. پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو اس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے کہ وہ بینیفٹس آف پرووائڈنگ ایکوریٹ انفارمیشن کو ہائی لائٹ کر دے, آؤٹ وے کر دے کہ وہ جو بینیفٹ حاصل ہوتے ہیں نیگیٹو انیکوریٹ ریٹنگ کرنے سے. دس میں انکلوڈ اسیسنگ دا پرفارمنس آف سپروائزر از ان how she is implementing performance management within her unit and communicating that performance management is a likely part of a supervisor's job. Also, supervisors need to have tools available to make their job of providing accurate ratings and feedback easier. This includes training on, for example, how to conduct appraisal interview so that supervisors are able to provide positive and negative feedback, and they are skilled at conveying both positive and especially the negative news regarding performance. In addition to conscious and intentional errors in the rating process, raters are likely to make unintended errors. Observing information about performance, storing this information in memory, and then recalling it when it is time to fill out the appraisal form is a complex task. یعنی کہ کانشیس اور انٹینشنل ایرر ریٹنگ پروسیس میں جو ہوتے ہیں ریٹرز اس چیز کے بھی پرون ہو سکتے ہیں اور اس چیز کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان انٹینڈیڈ ایررز بھی کر دیں. آبزرو کرنا چاہیے انفارمیشن کو اباؤٹ پرفارمنس اینڈ اسٹور کر دینا چاہیے اس انفارمیشن کو ان میموری, اور پھر اسے ریکال کرنا چاہیے جب ہم پرفارمنس اپریزل فارم کو فل کر رہے ہیں. This task become more complex with more complex jobs that include several unrelated performance dimensions. Because of the cognitive complexity of performance evaluation process, raters are likely to make not only intentional but also unintentional errors in evaluating performance. یہ کام اس وقت بھی یعنی کہ پرفارمنس اپریزل فارم فل کرنا اس وقت بھی بہت مشکل ہو سکتا ہے, کمپلیکس ہو سکتا ہے جب کہ بہت سی ان ریلیٹڈ پرفارمنس ڈائمینشنز ہوں, اور اس صورت میں پرفارمنس ایویلیویشن پروسیس میں ریٹرز ہو سکتا ہے کہ بہت سے ان انٹینشنل ایررز کریں ان ایویلیویٹنگ پرفارمنس. ٹو اے لارج ایکسٹینٹ دیز ایررز کین بی minimized by providing the wills of those responsible for providing information evaluation. These training programs, which target mostly supervisors, rater training programs have overall objective of providing raters with tools that will allow them to implement the performance management system effectively and efficiently. These training programs may also help prevent rating distortion. Rater program training program کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریٹر کو اس طرح کے ٹولز پرووائڈ کر دیے جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں افیکٹولی اور ایفیشینٹلی ڈیٹا انپٹ کر سکے, ریڈ کر سکے امپلائز کو, اور یہ ٹریننگ پروگرامز پریونٹ کرتے ہیں ریٹنگ ڈسٹارشن کو بھی. دی فالوئنگ ٹیبل سمرائزز دا ریزنز ڈسکسڈ ارلیئر, اس سے پہلے جو پڑھے گئے ہیں. وائی ریٹرز آر لائکلی ٹو انفلیٹ اینڈ ڈیفلیٹ, ہاؤ کین ٹریننگ پروگرامز ہیلپ میٹیگیٹ دا ریزنز کازنگ انٹینشنل اینڈ ان انٹینشنل ریٹنگز ڈسٹارشن. یعنی کہ پروگرام جو ہیں ٹریننگ پروگرامز ریٹر کے لیے یہ بہت حد تک مددگار ثابت ہوتے ہیں, یہ میٹیگیٹ کر دیتے ہیں, کم سے کم کر دیتے ہیں, اور انٹینشنل اور ان انٹینشنل ریٹنگ ڈسٹارشن کو. ریکال دیٹ ان ایڈیشن ٹو انٹینشنل ایررز results are likely to make an unintentional error in rating performance. یہ ہمیں بات دوبارہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ انٹینشنل ایرر کے ساتھ ساتھ ریٹر جو ہیں وہ ان انٹینشنل ایرر جو ہیں وہ بھی پرفارمنس ریٹنگ میں ڈال سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. اب ہم ریٹنگ انفلیشن اور ڈیفلیشن کے ہم ایک چارٹ کو دیکھیں گے. ان ریٹنگ انفلیشن میں ہے میکسیمائز دا میرٹ ریز ریوارڈز, ریٹنگ میں ہے ڈیفلیشن میں ہے شاک امپلائز, انکریج امپلائز ٹیچر ریبیلیس امپلائی, a lesson
avoid confrontation with employees, consider leaving, promote undesired employees out of unit, build a record of poor performance, make manager to look good to his or her supervisor. ریٹنگ انفلیشن اور ریٹنگ ڈیفلیشن کے ہم نے تمام جو ہے وہ پوائنٹس ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا، جس میں ہم نے تمام ان 7 پوائنٹس کو ریٹنگ انفلیشن اور اس کے اگینسٹ ریٹنگ ڈیفلیشن دونوں کو ڈسکس کیا اور ڈفرینٹ پوائنٹس فارم میں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گیا ہوگا. اور اب میں ایک دفعہ سمرائز کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہم نے پڑھا اس کو ہم سمرائز کر لیں تاکہ ریوائز کر لیں ان سمری فارم، تاکہ آپ کو اچھی طرح وہ چیز ذہن نشین ہو جائے. آج جو ہم نے پڑھا اس میں جو سب سے پہلے ہم نے پڑھا وہ ریٹر موٹیویشنل ماڈل ہے. اس میں ہم نے ریٹر کو ڈسکس کیا کہ ریٹر کے جو ہوتے ہیں وہ کیا موٹیویشنز ہوتی ہیں کہ وہ ایکوریٹ پرفارمنس دے یا اس کو ڈسٹارٹ کر دے. ریٹر موٹیویشنل ماڈل میں جو چیز ہم نے ڈسکس کی اور وہ یہ کہ وہ امپلائی جو ریٹر جو ہے وہ کنسیڈر کیا کرتا ہے کہ وہ آیا کہ وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ پازیٹیو ریٹنگ دینے کے اسے کانسیکوینسز ریوارڈز اور بینیفٹس ملیں گی، یا وہ یہ ریٹ کرتا ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اگر وہ ڈسٹارٹ کر دے پرفارمنس کو اپنے پرسنل بائسز کی وجہ سے یا کسی انسینٹیو کی وجہ سے، اس صورت میں اسے کیا جو ہے وہ ان سے پنشمنٹ مل سکتی ہے اور اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ہم نے ریٹر موٹیویشنل ماڈل میں ڈسکس کی کہ کانسیکوینسز آف بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو یا پھر ڈسٹارٹیڈ پرفارمنس شو کرنے کے کیا ہوں گے، اور یہ دونوں لیڈ کریں گے کہ نا موٹیویشنل بیہیویئر. دین وی ڈسکس ان ڈیٹیل کہ یہ بیہیویئرز اور یہ جو ہوتے ہیں پازیٹیو اور ڈسٹارٹنگ انفارمیشن دینے کے بیہیویئر کیوں ہوتے ہیں. اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں کہ ایک جو سپروائزر ہے یا جو ریٹر ہے اس کی کیا موٹیویشنز ہوں گی، اس کو کیا یعنی کہ چیزیں انسپائر کریں گی. دین وی ڈسکسڈ کیس اسٹڈی، ایک ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی جس میں ہم نے دین وی ٹرائی ٹو ایکسپلور کہ ہمیں ایک کس طرح ایک سپروائزر جو ہے وہ ریٹ کرتا ہے اپنے امپلائیز کو، اور اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور کس طرح وہ ڈسٹارٹ کرتا ہے اس کی پرفارمنس. دین وی ڈسکسڈ انفلیٹڈ ریٹنگز اور ڈیفلیٹڈ ریٹنگز کی وجوہات، جیسا ہم نے ڈسکس کیا کہ میکسیمائز میرٹ ریز ریوارڈز ایک ریزن ہو سکتا ہے انفلیٹڈ ریٹنگس کا. انکریج امپلائیز، اوائڈ کریٹنگ ریٹرن ریکارڈ، avoid confrontation with employees, or promote undesirable employees out of unit, out of company. Make manager look good in his or her supervisor. Then we discuss deflated ratings. اس کے کئی reasons ہو سکتے ہیں کہ shock an employee or teach rebellious employee a lesson, send message to employee that should consider leaving, build a strongly documented written record of poor performance. اور اس کے بعد ہم نے تمام چیزوں کو ان ایگزامپلس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی. اور دین وی ڈسکسڈ پریونٹنگ کانشیس ڈسٹارشن آف ریٹنگس. یہ وہ کون سے کانشیس اسٹیپس ہو سکتے ہیں جو ہم لے سکتے ہیں ڈسٹارٹ پریونٹ کرنے، اس چیز سے بچنے کے لیے کہ ہم ڈسٹارٹ کریں ریٹنگس کو، اور کیا ہم کام کر سکتے ہیں ٹو پریونٹ کانشیس ڈسٹارشن آف ریٹنگس. اسے ہم نے ڈسکس کی ایگزامپل. اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ پریونٹنگ ریٹر ڈسٹارشن تھرو ریٹنگ ٹریننگ پروگرامز، کہ ریٹنگ ٹریننگ پروگرامز ہونے چاہیے. ریٹر ٹریننگ پروگرام ایسے پروگرام ڈیزائن کیے جائیں جو کہ ریٹرز کو موٹیویٹ کریں، جو کہ ریٹرز کو ٹریننگ دیں اور انہیں پازیٹیولی گائیڈ کریں اور آپٹیمزم کے ساتھ چلائیں تاکہ وہ ڈسٹارٹ کرنے سے بچیں کسی پرفارمنس ایویلیویشن کو. دین وی ڈسکسڈ چارٹ ان وچ وی ڈسکسڈ ریٹنگ انفلیشن اینڈ ریٹڈ ڈیفلیشن، اینڈ ان دا اینڈ ہم نے ان تمام چیزوں کو سمرائز کیا. تو امید ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور آج کے لیکچر میں کوئی بھی کوشچنز ہو، کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ
نیکسٹ لیکچر کے سٹارٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اور آج تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. تھینک یو.